سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک اہم کتاب کے مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے 595 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہمارے محترم جناب ظفر اللہ خان صاحب بیرسٹر۔ اس کتاب پہ مختصر بات کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا جو چھٹا خطبہ الاجتہاد فی الاسلام، جس کو ہمارے ہاں اس علامہ اقبال کے جو خطبات کہے جاتے ہیں، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، جس کا ترجمہ سید نذیر نیازی نے کیا تھا، ریلیجیس تھاٹ والی، تو اس کے اندر علامہ اقبال نے ایک تجویز پیش کی جب انہوں نے اجتہاد پہ بات کی، دروازہ کیوں بند ہوا، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے پھر ایک تجویز یہ دی کہ بھئی اب جو دستور ساز اسمبلی مسلمان ملکوں میں بنے، تو ان کے اندر جو ہے وہ جو اجتہاد کا یہ سارا پروجیکٹ ہے وہ اسمبلی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور وہی سے قانون سازی ہو، اور اس اسمبلی کا کسی قانونی مسئلے پر اتفاق یہی اجماع ہوگا، اور وہ اجماع پھر ہمیشہ کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی قانون کا سورس نہیں رہے گا۔ تو اس پہ بہت اعتراضات علماء کی طرف سے اور عام لوگوں کی طرف سے، پھر ہمارے ہاں کچھ سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر پھر علماء پیش کرتے یہ لوگ کریں گے جی اسلامی قانون سازی۔ تو علامہ اقبال نے کہا کیا تھا، یہ آخری خطبے کا حصہ یعنی قیاس چوتھا ماخذ، اس سے پہلے وہ جب اجماع پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا کہ لیکن ابھی ایک اور سوال ہے جو اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں تو جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی قانون ساز مجلس قائم ہوگی، اس کے ارکان زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو فقہ اسلامی کی نزاکتوں سے ناواقف ہیں، لہذا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یعنی جب یہ کہہ رہے کہ بھئی اجتہاد تو اسمبلی کو کرنا چاہیے، تو کہہ رہے کہ اس کا کیونکہ اس قسم کی مجالس شریعت کی تعبیر میں بڑی شدید غلطیاں کر سکتی ہیں، ان غلطیوں کے ازالے یا کم سے کم امکان کی صورت کیا ہوگی۔ 1906 کے ایرانی دستور میں تو اس امر کی گنجائش رکھ لی گئی ہے کہ جہاں تک امور دینی کا تعلق ہے، ایسے علماء کی جو معاملات دنیاوی سے بھی خوب واقف ہیں ایک الگ مجلس قائم کر دی جائے۔ یہ تھوڑی سی انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ خود ایران کے اندر جب دستوری تحریک کی کامیابی ہوئی اور ایک دستوری بادشاہت وغیرہ اور آئین وغیرہ کا جب وہ ہوا، تو اس میں وہ کہہ رہے ایک شقیہ رکھی، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ذکر کر کے تھوڑے سے اس کو نقد بھی کیا ہے اور اس کا پس منظر، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں، جب ہم اس خطبے پہ کبھی بات کریں گے تو یہ تفصیل سے کریں گے۔ بہرحال کہہ رہے کہ بہرحال ایرانی نظریہ دستور کچھ بھی ہو، یہ انتظام بڑا خطرناک ہے، اور سنی ممالک اسے اختیار بھی کریں تو عارضی طور پر انہیں چاہیے مجالس قانون ساز میں علماء کو بطور ایک مؤثر جز شامل تو کر لیں، لیکن علماء بھی ہر امر قانونی میں آزادانہ بحث و تمہیز اور اظہار رائے کی اجازت دیتے ہوئے اس کی رہنمائی کریں۔ بئی ہمہ شریعت اسلامی کی غلط تعبیرات کا سدباب ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ بحالت موجودہ بلاد اسلامیہ میں فقہ کی تعلیم جس نہج پر ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ فقہ کا نصاب مزید توسیع کا محتاج ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جدید فقہ کا مطالعہ بھی باحتیاط اور سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ٹھیک، اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے، مثال کے طور پر فرزند اقبال محترم جناب جاوید اقبال صاحب نے خطبات اقبال تفصیل و تفہیم، اگر آپ خطبات اقبال کو آسان زبان بھاشا میں اور بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے ابتدائی کوئی چیز پڑھنا چاہتے تو یہ بہت اہم کتاب ہے بطور طالب علم، یہ میرا خیال ہے اہل علم اس سے اختلاف کریں گے۔ تو اس کے اندر پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اقبال کے اس جو انہوں نے یہ جو تجویز دی اس کے اوپر علماء کو جو ہے نا وہ اعتراض ہوا، پھر انہوں نے اپنے اس کتاب کے اندر انہوں نے ان غلط فہمیوں کا جواب یا ان اعتراضات کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہر خطبے میں۔ انہوں نے خاص طور پر 4-5 شارحین اقبال یا جنہوں نے اقبال کے خطبات پہ تنقید کی یا تبصرہ کیا یا اس کی شرح وغیرہ کی، ان کو لیا ہے۔ تو اس میں جیسے ایک الطاف اعظمی صاحب انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تفسیر بھی ہے اور تصوف پر بھی کتاب ہے، وحدت الوجود پر بھی، اور بہت تفسیر جو ہے ان کی معروف ہے علمی لحاظ سے۔ تو ان کا بھی خطبات اقبال کے اوپر بہت خوبصورت تبصرہ اور تنقید ہے، تو اس میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا۔ تو جاوید صاحب یہ کہہ رہے کہ
راقب کے خیال میں اقبال کے اس خطبے کی تفہیم کے سلسلے میں بعض ایسی اہم باتیں رہ گئی ہیں جن پر ان کے نظریات کے کسی بھی حامی، مبصر یا نکتہ چین نے غور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی کہ ایک تو خطبے کا پس منظر کیا تھا، وہ سارا کچھ، اور پھر یہ کہ اور ان کی نگاہ میں وقت کے جدید، دوسری یہ کہ برصغیر کے مسلم علماء کی تعلیم اور سوچ میں بحیثیت مجموعی اقبال کیا کمی محسوس کرتے تھے، اور ان کی نگاہ میں وقت کے جدید تقاضوں سے عہدہ ہونے کی خاطر مسلم معاشرے کو کس قسم کی تعلیم سے آراستہ علماء، فقہاء اور واعظین کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے روڑے، اب اس کے اندر پھر انہوں نے جب اعظمی صاحب کے اس اعتراض کو بیان کیا، پھر اس کو انہوں نے بہت جواب دیا اقبال کے کچھ اور گفتگوؤں سے، تقریروں سے، کہ اقبال کا تصور کیا تھا، علماء کس طرح کے ہوں، قانون سازی کے لیے اگر اسمبلی یا اس میں علماء کو، یا اسمبلی کے ذریعے اگر قانون سازی ہونی ہے تو پھر کیا، تو اس پورے پہ تبصرہ کر کے اقبال کے کچھ دیگر جگہوں سے حوالہ دینے کے بعد انہوں نے لکھا کہ اقبال کے مندرجہ بالا خیالات کی روشنی میں راقم اس مرحلے پر یہی کہنے پر اکتفا کرے گا کہ اگر اقبال کے معترضین کے نزدیک منتخب مسلم اسمبلی اجتہاد کے قابل نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اقبال کے معترضین کے مطابق اگر اس اسمبلی اجتہاد کے قابل نہیں کیونکہ اس کے رکن فقہ اسلامی سے ناواقف ہوں گے، تو پھر کیا ہمارے موجودہ علماء کے زاویہ نگاہ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ وقت کے جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے متفرق رواں ملی مسائل پر بصورت اجماع ایسا اجتہاد کریں جو کسی قسم کے نقصان کے بجائے ملت کی بہتری کا باعث بن سکے۔ تو بہت تفصیل سے یہ خطبات سے یہ ٹکڑا، اور اس پہ جاوید صاحب کی کتاب سے اس پہ ہونے والے اعتراض پہ ان کا مختصر تبصرہ بہت تفصیل سے ہے، اس کو بیان اس لیے کیا کیونکہ آج ہم جس شخصیت کی کتاب پہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے، تبصرہ ہم کیا طالب علم کریں گے یار، وہ ہے ہمارے محترم جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ اور بیرسٹر صاحب اس سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہ جو ان کی کتاب ہے یہ حدیث دل، یہ تصوف کے موضوع پر ہے۔ یہ جو اقبال نے کانسیپٹ دیا تھا کہ قانون ساز اسمبلی سے اجتہاد، اور پھر اس پہ جو اعتراض اور اس کا جواب جو اقبال وغیرہ نے دیا، اور اقبال جس قسم کے اسکالرز کی بات کر رہے تھے، اگر آپ کو اس کی ایک زندہ مثال اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے بیرسٹر صاحب موجود ہے۔ میں ان کا تعارف کرا کر خواہ وہ نہیں کروں گا، ظاہر بات ہے ہم پاکستان میں رہنے والے جن کو پاکستان کے قانون نظام سے، سیاسی نظام، ان چیزوں سے دلچسپی ہے، آپ خبریں دیکھتے سنتے ہیں، ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے، تو بیرسٹر صاحب یا پی ٹی پر جو ان کا اسلام اور مذہب کے حوالے سے جو پروگرامات وغیرہ، اس کو آپ سب دوستوں کو معلوم ہے، تو بیرسٹر صاحب جو ہے وہ اسی معیار پہ شاید پورا اترتے ہیں جس کو اقبال نے کہا تھا، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہمارے ہاں ہیں اور ہوں گے۔ تو بیرسٹر صاحب کا مختصر جو ان کا تعارف ہے یا ان کی جو تعلیم اور ان کی کارکردگی، وہ ان کی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں بیان کر کے ٹائم چونکہ مختصر کرنا ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے حدیث دل، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی جو ایک طالب علم کے طور پر اس کی گردانی کر کے اس کا تعارف اور ابتدائیہ اور اس کے بہت سے مضامین کو ایک طالب علم کے طور پر پڑھ کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی تک بطور طالب علم تصوف اور عرفان کو سمجھنے کے لیے ہم نے بہت مواد رکھا ہے اپنے پاس۔ انشاءاللہ ان تمام کتابوں کا تعارف بھی ہم آگے کریں گے، ایک سلسلہ سیریز کا شروع کرنے جاؤں گا جس میں اپنی لائبریری میں موجود کتابوں کا تعارف دوں گا۔ تو اس میں پھر تصوف اور عرفان سے متعلق عربی میں اور اردو میں پڑھنے کی کوشش کی، تو کچھ کتابیں بہت گنجلک، بہت علمی، بہت فلسفیانہ، ٹھیک ہے، اور کچھ کتاب بالکل اس تصوف کی وہ شکل جس کو آج کا نوجوان طبقہ یا آج کے پڑھے لکھے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، کچھ درمیانہ کام بھی ہے جو عوام اور خواص دونوں کے لیے۔ لیکن اس کتاب کی بڑی خوبی جو طالب علم کی طرف نظر آئی کہ یہ عوام اور خواص، تصوف پہ تنقید کرنے والے، تصوف کو چاہنے والے، تصوف کو سمجھنے کے خواہش مند، تصوف کے اندر موجود کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر کچھ لوگوں کو مسائل ہے کہ قرآن میں تو یوں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، پیغمبر نے تو اس کے طرح کی کوئی رہنمائی نہیں دی، تو ان سب کے حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ بہت اہم، بہت آسان اور بہت ہی مفید کتاب طالب علم کے طور پر یہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا سبب یا خیال کیسے آیا،
تو اس میں جیسے بیرسٹر صاحب نے شروع میں بہت خوبصورتی سے ایک تو پس منظر بھی دیا ہے کہ تصوف کی ابتدا جو ہوئی مسلمانوں میں تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمات ہے یا کس صورتحال میں اس کا وہ ہوا، اور پھر انہوں نے ایک بہت خوبصورت اپنی صفحہ نمبر کتاب کے 2 پہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام اللہ سے ایک خاص طرح کا فکری، جذباتی اور عملی تعلق چاہتا ہے، یعنی 3 چیزیں بتائیں انہوں نے، فکری، جذباتی اور عملی، جس سے علم کلام، تصوف اور فقہ نے جنم لیا۔ یعنی یہ پورے تصوف بھی آپ کو بتا دیا کیا ہے ایک ہی لائن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم الکلام بھی آپ کو بتا دیا کیا، اور فقہ کیا ہے، تینوں بتا دیے، ٹھیک ہے، کہ اسلام اللہ سے ایک خاص طرح کا فکری تعلق بھی چاہتا ہے، جذباتی تعلق بھی اور عملی تعلق۔ اب ان تینوں تعلقات کو جن علوم میں اس کو ایک بطور سائنس یا بطور ایک پورے تفصیل کے ساتھ جو بیان ہے وہ کیا ہے، فکری تعلق کے قیام، اس کے لیے علم الکلام، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں ابھی، شروع کی ہے، وہ آپ اپلوڈ کریں گے، اور دوسرا ہے تصوف، اور تیسرا ہے فقہ، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر آگے لکھا کہ آج کے دور میں تصوف کے حوالے سے لوگوں کے بہت سے اس طرح کے خیالات ہیں، اور بیرسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ منظم مذاہب جو ہے وہ اب خطرے کا شکار ہیں، تو اس سے لوگ دین سے دور ہو رہے، مذہب سے دور ہو رہے، مذہب کی جو ہمارے موجودہ شکل اور صورت ہے اور جس انداز سے لوگ اس کو بیان کرتے پیش کرتے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پھر اس کا جو حل ہے وہ بیرسٹر صاحب کے بقول صفحہ نمبر 4 پہ وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کو ہر اس سے وہ کر کے اس کو اس کے اصل شکل میں پیش کرے، اور پھر تصوف کو اس انداز سے پیش کرائے کہ وہ جدید تعلیم یافتہ اور جدید لوگوں کو وہ متاثر کرے یا ان کو سنبھالے۔ کتاب کا جو پس منظر ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک اور کتاب، وہ کہتا ہے کہ اس کوشش کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب اجتہاد لکھی، ٹھیک ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، بہت تفصیلی، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ تو کہتا ہے جب میں نے وہ کتاب لکھی جس میں دین اسلام کی عصری تعبیر کی کوشش کی گئی ہے، اس میں ایک باب تزکیہ و احسان کا ہے، جس میں ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ تصوف کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اور عہد حاضر میں تصوف نے کیا مسائل پیدا کیے ہیں۔ اس وجہ سے خیال آیا کہ تصوف کی ایک نئی تعبیر پیش کرنی چاہیے تاکہ روایت خالص شکل میں آگے بڑھے، ٹھیک۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم پہلے طے کر لیں کہ اسلام یعنی قرآن اور احادیث کا مطلوب انسان کیسا ہے، تاکہ ہماری تصوف کی جو تجدید و اصلاح ہو وہ ایسا ہی انسان بنانے کے لیے ہو جو قرآن و حدیث کا مطلوب ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ تصوف کو جو بھی موضوع لیں اس کے لیے پہلے اسلام یعنی قرآن و سنت سے استدلال لائیں، کلاسیکل تصوف کے اماموں کی تعلیمات لائیں، اور ان میں اگر کوئی افراد و تفرید ہوئی ہے تو اس کو ختم کر کے درمیانی راستہ لیں، لیکن کسی پر تنقید نہ کریں، اور صرف ان کے مثبت باتیں پیش کریں، اور اختلافی موضوعات میں دونوں مکاتب فکر کی آراء دے کر درمیانی راہ اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اس پس منظر میں کئی کتب ترتیب دینے کا منصوبہ بنائے۔ اب اس میں سے مثال کے طور پر زہد سے متعلق تصوف میں ہے نا، زاہد جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے متعلق ہمارے یہاں افراد و تفرید نظریات پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے لکھی کتاب الزہد، پہلے بہت شاندار کتاب ہے حاضر معمول۔ پھر اس کے بعد دین اسلام کی تعلیمات ظاہری ہوں یا باطنی، ان میں سب سے زیادہ زور اخلاقیات پر دیا جاتا ہے، اور عہد حاضر کے مسلمان اس سلسلے میں بہت کمزور ہیں، نہ صرف اخلاقی طور پر، عملی طور پر، بلکہ علمی طور پر بھی ہمارے ہاں اس میں بہت کم کام۔ تو اس کے لیے پھر بیرسٹر صاحب نے کتاب الاخلاق لکھی، وہ بھی بہت شاندار کتاب ہے۔ پھر چونکہ تصوف میں دعا اور مناجات پر زور ہے تو اس لیے بیرسٹر صاحب نے کتاب لکھی اللہم، ٹھیک ہے، دعاؤں کا مجموعہ۔ پھر چونکہ مقامات تصوف میں بہت اہم ہے تو پھر اس پہ بیرسٹر صاحب کی کتاب ہے مقامات، ٹھیک ہے، تو یہ الگ کتابیں ان کی پہلے شائع شدہ ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر، میں نے محسوس کیا کہ ایک ایسی کتاب کی بھی ضرورت ہے جس میں تصوف کا پس منظر، عقائد، ارتقاء، مقامی و زمانی وسعت کو بیان کیا جائے، اس کی خاص فکر کو بیان کیا جائے، اس کے خاص اعمال کو بیان کیا جائے، سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ایسی زبان میں بیان کیا جائے جو جدید ذہن کے لیے قابل قبول ہو، تاکہ یہ ایک بنیادی کتاب کی حیثیت سے لوگوں کو ایک جامع تصوف کے علم و عمل کا تعارف کروائے۔ ہم نے یہ کتاب حدیث دل
اس سلسلے میں مرتب کی ہے، اس میں صرف ایک موضوع وحدت الوجود سے گریز کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے وجہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کے تمام مباحث اس میں آ گئے ہیں۔ نظریہ وحدت الوجود کو نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں کلاسیکل تصوف کا یہ موضوع ہی نہیں، ٹھیک ہے، انہیں اپنا جو کلاسیکل اور جن کا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے جن احباب و بزرگوں کا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ موضوع نہیں ہے۔ تصوف کی امہات کتب میں کسی میں بھی اس پر بحث نہیں ہے، نہ ہی روحانی و صوفی سلاسل کے بانی بزرگوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ یہ غیر ضروری ہے اور اس کا تصوف کے فکر و عمل سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علمی کام ہے جو صرف علماء کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خیر، تو انہوں نے اس کا یہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر جیسے پس منظر اور یہ سب بیان کی، پھر کتاب مزید جو اسی سے متعلقہ انہوں نے کتابیں لکھی اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کتاب کی جو فہرست مضامین آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر بیرسٹر صاحب نے سب سے پہلے تصوف کا پس منظر حصہ اول میں، اس میں تصوف دیگر مذاہب میں، اسلام کا مطلوب انسان، تصوف اور قرآن، تصوف اور حدیث، صحابہ میں تصوف، اسلام اور حصول دنیا، اسلام اور ترک دنیا، ٹھیک ہے، اس سب پہ یعنی تصوف یا عرفان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک عالمگیر روایت کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں انہوں نے صفحہ نمبر 11 سے 25 تک اس سے بات کی ہے۔ یہ حصہ اول میں یہ مضامین۔ حصہ دوم ہے تصوف کی فکر، تعریف کیا ہے، تناظر کیا ہے، فکری ابتدا، صوفی فکر کا سنہری دور، تصوف کی عوامیت، تصوف کا ارتقاء، اللہ سے محبت، اللہ کی خشیت، رسول سے، یہ سارا انہوں نے، اور اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر جو انہوں نے ہیڈنگ رکھی ہے اس میں پہلے کوشش ان کی ہوئی ہے کہ اس موضوع سے متعلق قرآن کی کوئی آیت پھر احادیث کو پیش کیا جائے۔ تیسرا حصہ اس کتاب کا ہے تصوف کے اعمال، ٹھیک ہے، اس میں مقامات، احوال، فضائل و رضائل، دعا و مناجات، کرامات، خواب، سماع، شتحیات، جو بہت مشہور ہے صوفیہ کے ہاں کہ ان کو جب حقیقت کا کوئی ایسا انکشاف ہو جاتا ہے جس کا اظہار مشکل ہوتا ہے الفاظ میں، تو اس کا پھر کس طرح کیا جائے، جن لوگوں نے کیا ان کو کیا مسائل ہوئے، پیری مریدی، تصوف کے سلاسل، ٹھیک ہے، تلبیس، صوفیانہ شاعری عربی، صوفیانہ شاعری فارسی۔ پھر حصہ چہارم متفرقات ہے، کتب تصوف، تصوف ایک تجزیہ، لذت آشنائی، اور آخر میں کتابیات۔ چونکہ بیرسٹر صاحب خود بھی یعنی ایک عملی صوفی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک فقیہ قانوندان بھی ہے، دنیاوی جو قانون اور خود شریعت اور جس طرح جب ان کی گفتگو آپ مذہبی موضوعات پر آپ ان کو دیکھیں تو جس انداز سے ان کو آیتیں برمحل یہ پیش کرتے وہ بہت قابل رشک ہے۔ اچھا، اب اسی کے اندر مثال کے طور میں ایک چیز جو انہوں نے تصوف کی فکر کی ابتدا، ٹھیک ہے، 113، اس میں انہوں نے پھر کچھ اہم شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام شخصیات کا تو میں ذکر نہیں کروں گا، اس میں خاص طور پر صفحہ نمبر 113 پہ ہمارے ہاں ایک یہ بحث بھی ہے، اور خود شیعوں کے ہاں خاص طور پر کہ بھئی تصوف کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں، تو وہاں پر کچھ تصوف یا عرفان، وہ عرفان کہہ کر وہ کہتے ہیں ہم تصوف کو نہیں لیتے، لیکن بہرحال تو کچھ اس کی حامی ہے، چاہے آپ اس کو تصوف نام دے دیں یا عرفان دے دیں شیعوں کے ہاں نا، تو وہاں پر کچھ اس کو بالکل عین اسلام سمجھتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں، خمینی سمیت بہت سے نام، ٹھیک ہے، ملا صدرہ، یہ سب، یہ تو یعنی بہت ایک بڑا ذخیرہ وہاں بھی۔ دوسرا اس طبقہ ہے جو بالکل تصوف کو اسی طرح سے کفر و زندقہ اور بدعت اور خرافات سے تعبیر کرتا ہے دوسرا طبقہ، جس طرح ہمارے ہاں اہل حدیث یا سلفی لوگ تصوف کو کرتے ہیں، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا۔ اس کی بہترین مثال ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ العظمی محمد حسین عرف ڈھکو صاحب کی جو تصوف پر تنقید ہے، اس کے علاوہ بھی ہے لبنان سے ایک عالم کی کتاب، تو یہ دو وہاں پر وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، سنیوں کے ہاں تو سلفیوں کو چھوڑ کر باقی سب تصوف کو مانتے ہیں، اب وہ ہے کیا، اس کی شکل کیا ہے، وہ فلانا جزیات میں اختلاف، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی تصوف کی جو 3 سلسلے ہیں ان میں اس کی ابتدائی لوگ حضرت علی سے کرتے ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب نے تصوف کی فکری ابتدا، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 113، اس میں انہوں نے کچھ شخصیات کو یہاں پر سنہری دور والے سے پہلے والے میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ کل جو شخصیات میرے خیال سے 13 شخصیات، اب اس میں سے صرف 2، ایک نمبر 1 پہ انہوں نے بیرسٹر صاحب نے رکھا امام زین العابدین، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، لکھتے ہیں حضرت علی بن حسین متوفہ 94 ہجری، جنہیں سید سجاد اور زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، مظلومین کے سردار
اور اپنے دور کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ کشف اور تصوف کی باریکیاں بیان کرنے میں آپ رضی اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ آپ نے جواب دیا جو رضا اور حق پر قائم رہے۔ جب کربلا میں امام حسین کو اپنی اولاد اور رشتہ داروں سمیت شہید کیا گیا تو امام زین العابدین کی سوا کوئی نہیں بچا تھا، پھر انہوں نے پورا امام زین العابدین کا تعارف دیا ہے۔ صفحہ 115 پر امام محمد باقر کا تذکرہ ہے، لکھتے ہیں چوتھا بندہ اس حوالے سے، یعنی پہلا زین العابدین، دوسرا سعید بن مسیب، تیسرا حسن بصری، چوتھے نمبر پہ امام محمد باقر۔ حضرت امام محمد باقر 114 ہجری متوفہ حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے برگزیدہ افراد میں سے تھے۔ علوم کی باریکیوں کو سمجھنے اور اللہ پاک کی کتاب کے لطیف اشاروں کو بیان کرنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ تو انہوں نے پھر امام محمد باقر کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ انہوں نے مالک بن دینار کا ذکر کیا ہے، اور 6 نمبر پہ امام جعفر صادق لکھتے ہیں امام جعفر صادق متوفہ 145 ہجری ابتدائی تصوف کے ایک بہت اہم استاد تھے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں قرآن مجید کے روحانی اسرار بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق قرآن پاک کی تفہیم کے 4 درجے بیان فرماتے ہیں۔ عمومی بیان جو ظاہری معنی دیتا ہے اور عوام الناس کے لیے ہے، اشارات جو خاص لوگوں کے لیے ہے، لطائف نمبر 3 جو اللہ پاک کا خاص فیض ہے اور اللہ کے دوستوں کے لیے ہیں، نمبر 4 حقائق جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سمجھے تھے۔ آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر نے اس طرح سالکین حق کے بھی درجے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے شتحیات کی بھی وضاحت کی اور ان کو اللہ سے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی گفتگو سے تشبیہ دی۔ ٹھیک، تو یہ انہوں نے 3 ائمہ معصومین شیعوں کے ہاں جن کو معصومین سمجھا جاتا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا بس ایک مختصر، تو اگر آپ تصوف کو بالکل ایک عالم، ایک اسکالر کی زبان سے اور ایک ایسے شخص سے جو خود اس میدان کے بھی شہسوار ہیں، ان سے اگر آپ دیکھنا چاہتے سمجھنا چاہتے تو ہمارے خیال میں تو بہت اچھی اور اہم کتاب ہے۔ یہ چھپی ہے میرے خیال سے مشتاق بک کارنر سے، لاہور الکریم مارکیٹ، اور فون نمبر یہاں پر 2 ہے، ایک تو دکان کا ہے شاید، دوسرا جو ہے PTCL نمبر، اور ایک موبائل نمبر، یہ ہم ابھی اس یہاں نیچے لکھ بھی دیں گے۔ اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو انشاءاللہ یہ کتاب منگوائیں۔ جتنی بات طالب علم نے کی ہے امید ہے ان میں سے کوئی بات نہ مبالغے پر ہم نے مبنی بات کی ہے، نہ حقائق سے ہٹ کر۔ آپ کتاب پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ لازماً ہماری گرفت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، میں نے بیشتر صاحب سے کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے ہماری یہ بات پوری ہو جائے گی کہ ان کی جتنی بھی ابھی تک کتابیں آئی ہیں ان سب پہ میں ان کے ساتھ براہ راست ایک کتاب پہ کم سے کم 1 یا 2 پوڈ کاسٹ کرنے کے پروگرام ہے، تاکہ ہم ان سے براہ راست بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر خاص طور پر اور کچھ دیگر مسائل پر بھی ہم ان سے استفادہ کریں۔ تو بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔